آج کی بات چیت میں میرے ساتھ جو شریک کے پروگرام ہیں اس عظیم باپ کے بیٹے ہیں جس نے دنیا بھر میں پاکستانیوں کا نام روشن کیا. اردو بولنے والے دنیا بھر میں جہاں موجود ہیں وہ عزیز میاں اقبال کے نام سے بخوبی واقف ہیں. آج ان کے صاحبزادے میرے ساتھ موجود ہیں عمران عزیز میاں. آپ کتنے بھائی ہیں؟ جب قوالی کی بات آتی ہے تو ایک مخصوص گیٹ اپ، شرابی پان، لمبے بال، تو یہ دنیا بدل گئی ہے. آپ نے وہ انداز چھوڑ دیا. آپ نے اپنے والد صاحب سے سیکھا یا باضابطہ طور پر کسی اور قوال سے بھی سیکھا؟ جب آپ درباروں پہ قوالی کرتے ہیں تو پیسوں کے لیے کرتے ہیں یا اپنے سکون کے لیے؟ اگر آج آپ کو پاکستان کے آرمی چیف بلائیں قوالی کے لیے تو آپ جائیں گے؟ عزیز میاں اقبال کی کوئی ایسی قوالی جو آپ کو ہر بار پڑھنے کا دل کرے یا لوگ اس کی ڈیمانڈ کریں، وہ کون سی ہے؟ کہ منصور نے تو سوری پہ خود کو چڑھا کے بھی، تبریز نے بھی کھال کو اپنی کھچا کے بھی، سرمت تھے وہ مستی میں سر کو کٹا کے بھی، یوسف نے اپنے حسن کا جلوہ دکھا کے بھی، ایوب نے بھی صبر کی حد کو مٹا کے بھی. السلام علیکم، میں ہوں احتشام الحق قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بات چیت. آج کی بات چیت میں میرے ساتھ جو شریک کے پروگرام ہیں وہ اس عظیم باپ کے بیٹے ہیں جس نے دنیا بھر میں پاکستانیوں کا نام روشن کیا. اردو بولنے والے دنیا بھر میں جہاں موجود ہیں وہ عزیز میاں اقبال کے نام سے بخوبی واقف ہیں. آج ان کے صاحبزادے میرے ساتھ موجود ہیں عمران عزیز میاں. ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ دنیا بھر میں کیوں جاتے ہیں، کیا وہ اپنے باپ کا نام روشن کرتے ہیں یا صرف قوالی ہی پڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کتنے بھائی ہیں؟ بہت ہیں. قوالی کو پڑھتا ہے اور بالکل پڑھتے ہیں. تو صابری برادران کی طرح آپ دونوں بھائی اکٹھے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ انداز ہمارا ون مین شو ہے، اس میں ہم ایک ہی آدمی کر سکتے ہیں ایک وقت میں. ان کا جو جوڑی کا سسٹم تھا، وہ قوالوں کی جوڑی، یہ بڑے پرانا روایتی انداز چلتا آ رہا ہے. عزیز میاں صاحب واحد قوال تھے جنہوں نے اپنا انداز ون مین رکھا. تو آپ اپنے والد صاحب کے اسی انداز کو لے کے میں لے کے چل رہا ہوں. تو آج اگر آپ عزیز میاں اقبال آج ہوتے تو آپ ان کے ساتھ قوالی کرتے یا الگ سے کرتے؟ میں ان کے ساتھ ایز اے بیکنگ ووکلسٹ قوالی کرتا، اور میں نے کی بھی ہے. لیکن اگر وہ مجھے اجازت دیتے، جو ان کے دی ہے، جو انہوں نے کہ بھئی آپ میرے بعد آپ نے اس فن کو، اور میں نے ان سے سیکھا سب کچھ، ان سے تربیت انہی کا صدقہ ہے، تو الحمدللہ اب میں ان کے انداز کو لے کے چل رہا ہوں. آپ نے اپنے والد صاحب سے سیکھا یا باضابطہ طور پر کسی اور قوال سے بھی سیکھا؟ ویسے تو پوری دنیا کے جتنے بھی قوال ہیں وہ سب میرے استاد ہیں، اور میں ان کو ایز اے استاد سمجھتا ہوں. لیکن جو عزیز میاں صاحب کا انداز ہے وہ میں ان سے لیا میں نے، اور اللہ کا کرم ہے کہ لوگ پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں. جب قوالی کی بات آتی ہے تو ایک مخصوص گیٹ اپ، شرابی پان، لمبے بال، تو یہ دنیا بدل گئی ہے، آپ نے وہ انداز چھوڑ دیا ہے. نہیں، اصل میں دیکھیں، کیونکہ عزیز میاں صاحب کا تو میں ان کی تو پریزنٹیشن کر رہا ہوں، لیکن جو میرے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی تو میں نے لوگوں کو سنانی ہیں. تو میں نے اپنا تھوڑا گیٹ اپ چینج کیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ لکیر کا فقیر ہی ہے، بس اس کے پاس صرف یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. الحمدللہ میں پہلے اپنی قوالیاں پڑھتا ہوں، پھر میاں صاحب کی پڑھتا ہوں. جب آپ درباروں پہ قوالی کرتے ہیں تو پیسوں کے لیے کرتے ہیں یا اپنے سکون کے لیے؟ دیکھیں، ہمارا جو درباروں کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ نسل در نسل ہے، اور اس میں پیسہ اہم نہیں ہوتا. درباروں میں پیسے کے لیے ہم کمرشل شوز کرتے ہیں یا کارپوریٹ شوز کرتے ہیں. درباروں پر ہم خالصتاً اپنی عاجزی لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر ہم ایک اپنی حاضری کرتے ہیں. اللہ ہمیں نوازتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر آپ عزیز میاں اقبال کے بیٹے نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو پھر مجھے ویسے میں نے سوچا نہیں کبھی اس کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں آیا کبھی خیال ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی وجہ سے اس دنیا میں بھیجا کہ ہو سکتا ہے میں اپنے والد صاحب کے بعد اس کام کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر. اب کچھ بننا ہی نہیں چاہتے تھے، سوچتے بھی نہیں ہیں، آپ اسی پہ خوش ہیں جو ہیں؟ الحمدللہ. آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں، امریکہ، یورپ، برطانیہ، مڈل ایسٹ، تو اوورسیز پاکستانی اور کشمیریز جو ہیں ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کیسے آپ کو اتنا پیار ملتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں، اتنی چاہت دیتے ہیں کہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ ہم پاکستان میں، کشمیر میں، وہاں پر اتنے بیزی ہیں کہ یہاں آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. لیکن جب یہاں آتے ہیں
تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ نے ہماری مرضی کے بغیر نہیں جانا. تو اتنا محبت ملتی ہے. میں جب سے آیا ہوں روز کوئی نہ کوئی دعوت ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی ہمیں لے کے جا رہا ہے, اور شوز پہ بھی آ رہے ہیں سب لوگ, اور ایسے جیسے کوئی فیملی کا پیار ملتا ہے جیسے. فیملی کا. تو اس لیگیسی کو آگے مستقبل میں چلتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو, اللہ نے چاہا. پاکستان آرمی میں آپ کے والد صاحب کو بہت شوق سے سنا جاتا جی تھا. جی اگر آج آپ کو پاکستان کے آرمی چیف بلائیں قوالی کے لیے تو آپ جائیں گے؟ جی بالکل, بحیثیت قوال جاؤں گا. میں تو قوال ہوں, اور میں اپنا پروفیشن ان کے سامنے پیش کروں گا. اور کیونکہ میں پبلک فگر ہوں, اگر مجھے آرمی بلائے یا پولیٹیشنز بلائیں یا عوام بلائے, کوئی بزنس مین بلائے, تو میرا تو کام ہے یہ قوالی کرنا. میں تو سب کے لیے ہوں. تقریباً پچھلے 3 سے 4 دہائیوں میں 2 ہی قوال تھے جو بڑے نام تھے, جو پاکستان کی باؤنڈری سے نکل دنیا بھر میں چھا گئے. ایک نصرت فتح علی خان, جی دوسرا عزیز میاں قوال. جی. آپ کے پسندیدہ کون ہیں اور کیوں ہیں؟ میرے پسندیدہ قوال غلام فرید صابری, مقبول فرید صابری, نصرت فتح علی خان صاحب, عزیز میاں صاحب, یہ سب میرے پسندیدہ. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے بھی قوال ہوئے ہیں ماشاءاللہ, جن کے اپنے اپنے انداز ہیں, وہ مجھے بہت پسند ہیں. قوالی کے کتنے انداز اور اقسام ہیں؟ اب تو کافی ہو چکے ہیں, لیکن جو کہہ لیں کہ جو پوری دنیا میں جو انداز کو ریکگنائز کیا گیا ہے اور ان کو عزت ملی ہے, تو وہ 3 ہی انداز تھے. ایک غلام فرید صابری صاحب, مقبول فرید صابری, ایک عزیز میاں صاحب, اور ایک نصرت فتح علی خان. اور آج تک لوگ اسی انداز کو زیادہ لائک کرتے ہیں. حالانکہ اس کے بعد لوگوں نے بہت انداز بنائے اپنے, لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکے. عزیز میاں قوال کی کوئی ایسی قوالی جو آپ کو ہر بار پڑھنے کا دل کرے یا لوگ اس کی ڈیمانڈ کریں, وہ کون سی ہیں؟ بہت سی ایسی ہیں, مثلاً؟ بہت سی. میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا. لوگوں کو عزیز میاں صاحب کی ہر قوالی ازبر یاد ہے, اور وہ اتنے عاشق ہیں کہ وہ میں جب سٹیج پہ جاتا ہوں تو مجھے وہ چٹس وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ پڑھنی ہے, تیری صورت پڑھنی ہے, یا میں شرابی اللہ ہی جانے کون بشر ہے, نبی نبیہ, آدمی ہے بے نظیر, نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی, کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل, جو انہوں نے غزلی انداز بھی گایا, اور جنت مجھے ملے نہ ملے, اور بہت سی عزیز میاں صاحب کی ایسی قوالی ہیں جو میں پڑھتا ہوں. آپ کے والد نے سعودی عرب میں بھی قوالی کی. جی. آپ کو موقع ملے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میں سر کے بل جاؤں گا, وہاں پر کون نہیں جانا چاہتا, کیونکہ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے کہ آپ اس سرزمین پر اپنی حاضری کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارا حج بھی ہے, اور جہاں پر ہماری ساری عبادتیں اور سب کچھ ہمارا وہیں پہ ہے. آنے والی نسلوں کو آپ کیا دیکھیں, وہ قوالی کی طرف ان کی توجہ ہے, سن رہے ہیں, یا آپ آنے جی والے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زیادہ. اب تو قوالی ٹرینڈنگ میں ہے. اب تو ماشاءاللہ کوئی ایسی محفل نہیں ہے, شادی کی ہو یا کوئی کارپوریٹ ہو یا کوئی, الحمدللہ ہر جگہ. اور یہ جو نئی نسل ہے اس کا بہت زیادہ رجحان ہے قوالی کی طرف. آج کل تو جو میوزک ہے وہ پارٹیوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہو چکا ہے. کوئی پی ٹی آئی کے لیے گا رہا ہے, کوئی نون لیگ کے لیے, کوئی پیپلز پارٹی کے لیے, کوئی قومی ترانے یا نغمے. تو آپ کس طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک آرٹسٹ ہوں, اور میرا تعلق جو ہے وہ عوام سے ہے, اور یہ عوامی نمائندے ہیں. تو جتنے بھی پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. میں ایک آرٹسٹ ہوں, میرے لیے میں کوئی کسی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بھی اگر پولیٹیشین مجھے کہے گا, اور میں نے گائے بھی ہیں ان کے الیکشن کمپین کے جو ترانے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو نا ایک آواز چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ وہ خود تو سنگر نہیں ہوتے, انہوں نے وہی پروفیشنل لوگوں سے بلوا. تو جتنے بھی ہمارے اور کولیگز ہیں جو گاتے ہیں ماشاءاللہ پولیٹیشنز کے لیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, یا ہمارا نہ کسی مذہبی این جی او سے کوئی تعلق ہوتا ہے, نہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہوتا ہے. ہم لوگ پبلک فگر لوگ ہوتے ہیں. ہم آرٹسٹ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک کھلا آسمان جس کو سب دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ہماری جو آواز ہے وہ سب کے لیے ہے, اور اگر کوئی اپنے برانڈ کے لیے گوانا چاہتا ہے, یا اپنے جیسے کوک اسٹوڈیو ہے, انہوں نے اپنی بوتل بیچنی ہے نا, تو ان کو آرٹسٹ چاہیے کہ یہ گائیں گے, گانا ہٹ ہوگا تو ہماری شہرت ہوگی. آپ زبان اور پاکستان کے سفیر ہیں, تو دنیا بھر میں آپ سے لوگ پاکستان کے حوالے سے کیا پوچھتے ہیں یا کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات ٹھیک کرے. اور رہی بات عوام کی, تو عوام
ہمیشہ حکومت کے طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حکومت ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کرے. اب یہ حکومت کو چاہیے، جو بھی موجودہ حکومت ہے اور جتنے بھی سیاستدان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے بیٹھ کے کچھ سوچیں، کیونکہ ملک ہمیشہ عوام کے لیے ہوتے ہیں، یہ کسی خاندان کے لیے یا کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہوتے. میں جس قوال کو بھی دیکھا اس نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے؟ بس یہ کچھ تحفے ہوتے ہیں، پہن لیتے ہیں، کبھی اتار بھی دیتے ہیں. کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہننی ہی پڑتی ہے؟ نہیں، ایسا کوئی ضروری بات نہیں، ایسی کوئی. بہت شکریہ سر.